سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس کا نام ہے غزوہ بنو قریظہ۔ یہ ہم ٹاپک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں چلیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ ہم لوگ پڑھے ہیں غزوہ احزاب کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ سارے جو قبائل تھے، قریش کے بھی، یہود کے بھی، دیگر یعنی جو عرب قبائل تھے، ان ساروں نے مل کر جو ہے وہ مدینہ پہ اٹیک کا پروگرام بنایا تھا۔ اور بیسیکلی سٹارٹ جو ہے وہ یہود، جو قبیلہ جس کو جلا وطن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بنو نذیر کو، انہوں نے یہ سٹارٹ کیا اپنی وہ جس طرح ہوتا نا ایک بدلہ لینے کے لیے۔ قریش کو بھی ورغلایا، دیگر جو قبائل تھے عرب کے ان کو بھی، بنو غطفان کے پاس بھی گئے اور یہ کہا کہ اب ہم ان کو مل کے جو ہے نا ختم کرتے ہیں، اور بہت سارا لشکر ایک بڑا سا بنا کے پھر وہ مدینہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو ایک ظاہر ایک کاروائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی کی، اور اس میں سب سے پہلا سٹیپ تو یہ لیا گیا کہ خندق کھودی گئی تھی تاکہ حفاظت کی جا سکے، جو کہ حضرت سلیمان فارسی جو تھے رضی اللہ عنہ ان کے مشورے پہ کھودی گئی تھی۔ اچھا ہاں، مجھے یاد آیا، فاطمہ نے ایک بڑا اچھا سوال مجھ سے کیا تھا، اور میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا، تو میں کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کر دوں گی۔ اصل میں ہم بچپن سے جب یہ پڑھے ہوتے ہیں نا کہ جنگ خندق جو ہے اس میں خندق کھودی گئی تھی، تو ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا سا یہ آ جاتا ہے کہ شاید پورے مدینہ کے اطراف میں جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی۔ اٹ وازنٹ لائک دیٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پڑھا بھی تھا اس میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا غزوہ احزاب کا ٹاپک، کہ مدینہ کے اطراف میں وہ تھیں لاوا راکس تھیں، مطلب ایسے رائٹ پہ، لیفٹ پہ، نیچے جنوب کی طرف، تو وہاں سے تو آرمی کا انٹر ہونا اتنا زیادہ پاسبل تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ شمال کا جو حصہ تھا وہ خالی تھا، میدانی علاقہ تھا، وہاں سے انٹر ہونا پاسبل تھا، تو اس لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ صرف اس شمالی علاقے پہ کھودی گئی تھی۔ میں بھی آپ کو نا اس کی تھوڑی سی ایک منٹ مجھے دیں، I'll just show you، اس سے آپ کو نا زیادہ یہ کلیئر ہو جائے گا پکچر دیکھ لینے سے۔ یہ دیکھیں، نظر آ رہی ہے پکچر؟ جی نظر آ رہی ہے جی اچھا، تو یہ نا اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو ایک تو بیچ میں مسجد نبوی نظر آ رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رائٹ لیفٹ نیچے جو آپ کو براؤن سے نظر آ رہے ہیں نا، ہرا لکھا ہوا ان پہ، یہ ساری وہ میں نے آپ کو جو بتایا نا راکی ایریاز ہیں۔ تو یہاں سے کیونکہ دیکھیں جب آرمی نے انٹر ہونا ہوتا ہے نا تو ویسے چھوٹے چھوٹے راستوں سے نہیں ہو سکتی۔ جیسا انہوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ بنو قریظہ کے پاس لوگ کیسے آئے گئے تھے اگر اس طریقے سے اندر آنا جانا پاسبل نہیں تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک دو لوگ بھی اندر باہر نہیں آ جا سکتے تھے، وہ باقی لوگ تو آ سکتے تھے۔ ایک آرمی جب آتی ہے نا تو دیکھیں اس کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ تقریباً کچھ 4000 کے قریب لوگ تھے، تو ان ساروں کو انٹر ہونے کے لیے اور ایک فوجی اٹیک کرنے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ایریا چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ جو بڑا ایریا تھا نا وہ اس سائڈ پہ تھا، اوپر کی جانب یعنی شمال کی جانب۔ یہ آپ کو لائٹ براؤن سی ایک ٹیڑھی سی یہ جو مارکنگ نظر آ رہی ہے نا، لائٹ براؤن کہہ رہی ہیں، سوری لائٹ بلو کلر کی، پانی کے جیسے کلر کی نا، یہ جو ہے نا یہ وہ ایکچولی خندق ہے جو کھودی گئی تھی۔ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور خندق کے اس طرف لکھا ہوا ہے المسلمون، گرین والا جو ہے یعنی مسلمانوں کی آرمی، اور پیچھے جو ہے وہ آپ دیکھیں اس میں قریش بھی ہے، بنو غطفان بھی ہے، اور اس کے علاوہ قبائل اخرى یعنی دیگر قبائل بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے، اور اس میں ساتھ یہود خود بھی آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سو دس از ہاؤ اٹ واز، اس طرح سے خندق کھودی گئی تھی اندر مدینہ۔ تو اس میں آپ بلکہ نا ایک چیز اور بھی دیکھ لیں، یہ نیچے کی طرف یلو میں دیکھیں بنو قریظہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنو قریظہ جو ہے یہ مدینہ کے جنوب کی طرف تھا، اور یہیں سے نیچے جو ہے وہ مکہ بھی آتا ہے، مکہ بھی جو ہے وہ جنوب کی طرف آتا ہے نا مدینہ میں۔
تو بنو قریظہ جو ہے یہ ابھی مدینہ کے اندر تھا. باقی جو دو قبائل تھے بنو قینقا اور بنو نذیر، ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا ہوا ہے ابھی احزاب تک. وہ دونوں اصل میں مدینہ میں یہ تین بڑے یہود قبائل تھے، ایک بنو قینقا تھا، ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ. بنو قینقا اور بنو نذیر جو ہے یہ جلا وطن کر دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی. بنو قریظہ واز اسٹل ان سائڈ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بنو قریظہ کی جو سائیڈ ہے نا نیچے جنوب کی طرف، اسی سائیڈ پہ قلعے اور گڑیاں تھی جہاں پر آنے سے پہلے مینس کہ یہاں اوپر اپنے مورچے کی طرف جانے سے پہلے عورتوں اور بچوں کو وہاں پہ محفوظ کیا گیا تھا ان قلعوں اور گڑیوں میں. اور بنو قریظہ جو ہے اس کے ساتھ بھی چونکہ پیکٹ تھا، ٹریٹی تھا، عہد تھا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جب آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک میثاق مدینہ ہم نے پڑھا تھا جس کی مختلف شکلیں تھیں. تو اس میں یہی تھا کہ مدینہ پہ اگر کوئی اٹیک کرے گا تو اس اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا قبائل ہیں وہ سب مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور بڑے جو باہر سے آنے والا ہے اس کو روکیں گے. سو یہ جو بنو قریظہ ہے یہ ایک عہد میں بندھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ پڑھا پچھلی دفعہ کہ انہوں نے جو ہے وہ بدعہدی کی اور ان کے پاس آیا تھا وہ جو تھا بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ آیا تھا ان کے پاس اور اس نے آ کے ان کو ورگلا کے اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کی تھی. انیشلی تو جو ان کا سردار تھا اسد، بنو قریظہ کا کون تھا سردار، میرے ذہن سے نام گیا، سم تھنگ بن اسد، ابھی میں سوچ کے بتاتی ہوں. بہرحال اس نے جو ہے پہلے تو وہ نہیں راضی ہوا بلکہ اس نے اپنے قلعے کے دروازے ہی نہیں کھولے. اس نے کہا کہ نہیں ہم تو ان کے ساتھ عہد میں ہے. اور بلکہ اس نے بڑی اچھی بات یہ بھی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تو ہمیشہ ہم نے ان کو بڑا صادق پایا ہے، وہ تو ہمیشہ اپنے وعدے کے بڑے پابند ہیں. کعب بن اسد نام تھا اس کا بنو قریظہ کے سردار کا. اور جو بنو نذیر کا سردار تھا خیئی بن اخطب، وہ آیا تھا اس کے پاس، ٹھیک ہے. تو پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں ہم تو ان کے ساتھ عہد میں ہیں اور ہم نے تو ان کو بڑا سچا ہمیشہ پایا ہے تو ہم تو نہیں ایسے کریں گے. اس نے ایون دروازے بھی نہیں کھولنے دیے. تو وہاں پہ پھر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اس نے ان کو ورگلانے کے لیے نا اس نے وہ قبائلی جو ایک ان کی حمیت ہوتی تھی اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم ہمیں کھانا نہیں کھلانا چاہ رہے ہو، اس وجہ سے دروازہ نہیں کھول رہے ہو. یعنی جیسا ہوتا نا ایک وہ وغلانے کی یا باتوں میں لگانے کی کوشش. کیونکہ قبائلی زندگی میں نا یہ بات بڑی اہم ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے وہ مطلب آئے ہیں تو کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور اس طرح سے نا. تو خیر انہوں نے پھر وہ دروازہ کھول دیا اور ان کی بات چیت آپس میں ہوئی. اور وہ جو خیئی بن اخطب تھا بنو نذیر کا، اس نے اچھا خاصا ان کو برگلایا بنو قریظہ کو اور ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ معاہدہ توڑنے پر آمادہ کر لیا. یہاں تک اس نے کہا کہ ہم سارے مل کے اب ان کو مار کے ہی جائیں گے اور اگر ناکامی ہوئی تو میں بھی تمہارے ساتھ کلا بند ہو جاؤں گا، تم فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے. اس طرح کا ہوا تھا. اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تھی کہ یہ غداری پہ آمادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کہ جا کے پتہ کر کے آئیں، لیکن آ کے اوپنلی نہ بتائیں. اوپنلی اس لیے نہ بتائیں کہ وہ سب میں ایک دم جو ہے وہ ایسے یعنی ہوتا ہے نا خوف و ہراس پھیل جائے گا کہ پیچھے عورتیں بچے ظاہر سب کے گھر والے تھے. تو وہ پھر جب صحابہ کرام آئے تھے تو انہوں نے آ کے اشارتاً عدل و کارا دو قبائل کے نام لیے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو رجی والا جو واقعہ ہوا تھا جس طرح ان لوگوں نے بدعہدی کی تھی وہی معاملہ بنو قریظہ نے بھی کر دیا ہے. تو پھر ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوئے اور جن مسلمانوں کو پتہ چلا ان کے لیے بھی بہت پریشانی تھی کہ اسی وقت پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پھر وہ جو آیات ہے جس میں ذکر یہ ملتا ہے کہ دل اچھل کے حلق کو آگے وزلزلوا زلزالا شدیدا، پیچھے سے یعنی ایک طرف سے پورے قبائل امٹ کے آگے ہوئے ہیں ادھر شمال کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے، اور نیچے یہ بنو قریظہ جن کی طرف سے تسلی تھی کہ یہ تو پیکٹ میں کچھ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ٹریٹی ہے، ان کے ساتھ ہی ادھر یہاں پہ وہ قلعے گڑیاں تھی نا. تو اب وہ عورتیں اور بچے تو بہت غیر محفوظ ہو گئے تھے اور یہ تو آرام سے ان کے اوپر اٹیک کر سکتے تھے. تو بہت ہی زیادہ خوف کا ایک آپ کہہ لیں کہ ماحول بن گیا تھا کہ باہر سے بھی اٹیک اور اندر سے بھی غداری ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی گئی باقاعدہ. اور پھر آپ نے وہ پڑھا کہ ایک تو وہ جو نعیم نامی ایک شخص تھے جنہوں نے جا کے دونوں میں پھوٹ ڈلوائی تھی، قریش کو جا کے ایک بات کہی اور پھر ادھر یہود کو جا کے، اور ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی.
ٹھیک ہے نا, اور جو کہ ایک جنگی اسٹریٹجی تھی جو کہ الاؤڈ ہوتا ہے جنگ میں, اس طریقے کا معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس طریقے سے کی گئی تھی کہ وہ آندھی چلی, طوفان, اور وہ سارے ان کے خیمے بھی الٹ گئے, سب ان کے کھانے پینے کی ہانڈیاں بھی اکھڑ گئیں. تو اس طرح سے پھر یہ لوگ جو ہے وہاں سے واپس چلے گئے تھے, اور بہت زیادہ کوئی ایسی لڑائی تو اس میں ہوئی نہیں تھی, کچھ لوگ ہی مارے گئے تھے دونوں اطراف کے. لیکن بہرحال یہ جو ہے اس طریقے سے غزوہ احزاب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی تھی. اور یہ بہت بڑی کوشش تھی اسلام دشمنوں کی طرف سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ناکامی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش جو ہے وہ ناکام بنا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح سے فتح عطا کی. اور یہ سارا معاملہ تھا. اچھا, تو یہ اب اندر جو ہے نا قبیلہ صرف بنو قریظہ رہ گیا تھا, اور آج جو ہم ٹاپک پڑھیں اب ان کی کیوں جلا وطنی ہوئی اور کس طرح سے ہوئی وہ ہم ٹاپک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ تصویر دوبارہ سے دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ساری طرف وہ راکس ہیں, صرف ایک سائڈ پہ جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی جہاں سے آرمی نے جو ہے وہ انٹر ہونا تھا, اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کے سیرہ فاطمہ, اچھے سوال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز تھی, اور میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کلاس میں جو ہے نا اس کو ڈسکس کر دوں گی. جی اچھا, یہ اس طرح سے ہوا. تو اب ہم پڑھتے ہیں غزوہ بنو قریظہ. یعنی اب ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تو فارغ ہو گئے تھے, یعنی غزوہ احزاب تو ہو گیا, اس میں تو فتح ہوگی, لیکن اب یہ جو دشمن جس نے اندر سے سر اٹھایا تھا اور اتنی بڑی غداری کی تھی, اس کا بھی تو کلا کما کیا جانا چاہیے تھا نا, کیونکہ یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات تھی. تو ذوالقعدہ 5 ہجری کی ہی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے. یعنی ابھی واپس آئے ہیں, ابھی آ کے غسل لیا ہے, اور ابھی غسل کر کے فارغ ہی ہوئے ہیں. ایک تو سے یہ بھی سنت پتہ چلتی ہے کہ جب اس طرح سفر سے آئیں اور ایک ظاہر تھکاوٹ بھی تھی, تو آ کے اس کا شاور لے لینے سے جو ہے نا انسان فریش ہو جاتا ہے. تو بہرحال ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا. یعنی وہی ان کی اللہ کی طرف سے آئی حضرت جبرائیل کے ذریعے, اور انہوں نے آ کے کہا میں آگے آگے جا رہا ہوں, ان کے گلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا, اور یہ کہہ کر فرشتوں کے جلوں میں روانہ ہو گئے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے, اور یہ کہا کہ ابھی بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, میں تو ابھی آگے جا رہا ہوں بنو قریظہ کے لیے, اور میں ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا, ان کے گلوں میں زلزلے لاؤں گا, اور آپ نے جو ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو ہے فالو کرنا. اور دیگر اور بھی فرشتے تھے جن کے ساتھ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے روانہ ہو گئے. یہ بات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ, جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دشمن سے دور ہی ہوتے تھے, اور ان کا روب جو ہے وہ دشمنوں کے اوپر پڑ جاتا تھا. تو وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ظاہر اللہ کے فرشتے اور اللہ کی طرف سے یہ جو پورے یعنی اللہ کے لشکر ہوتے ہیں, تو یہ مختلف کاموں پر مامور ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ جو روب کا پڑھنا ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا یعنی دلوں میں خوف ڈالا جاتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی اگلے دشمن کو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, وہ اتنا زیادہ ڈر جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا, ان کو خوف کے ذریعے ان کے حوصلے پست کرنے کا. اچھا, پھر یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں, آپ نے پہلے غزوہ احد جب ہم نے پڑھی تھی, اس کے بعد بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ابھی آ کے یعنی سانس بھی نہیں تھا لیا, اور آگے ہمراہ الاسد جانے کا حکم آ گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کی طرف سے حکم آیا, کیونکہ وہ دشمن جو ہے وہ جا کے ہمراہ الاسد رکا تھا, اور وہ they were planning to come back, یہ ہم نے کیا کیا, ہم چھوڑ کے کیوں آ گئے, ہمیں تو اچھی طرح سے اٹیک کرنا چاہیے تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, حالانکہ غزوہ احد میں آپ کو پتا ہے بہت زخم لگے تھے, بہت صحابہ شہید ہوئے تھے, اور بہت زیادہ ایک غم کا بھی عالم تھا کہ اس طرح جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا, ایک ہزیمت ہوئی تھی. تو پھر لیکن چل پڑے تھے, اور وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولا, اور سب نے کہا کہ ہم چلیں گے, اور اللہ کی طرف سے بھی ظاہر ہمت ملی, مدد ہوئی, اور پھر سب گئے تھے. بہرحال وہاں سے پھر دشمن آلریڈی آگے جا چکا تھا, ہوا تو نہیں تھا. لیکن ویسی ہی سچویشن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی واپس آئے ہیں, اب بھی صرف شاور لیے, اور اس کے فوراً بعد ہی حکم آ گیا کہ بھی ابھی چلو ابھی ان سے نپٹنا.
یعنی اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا، ہم اگر کسی آؤٹنگ ٹرپ سے بھی ہو کے آتے ہیں نا بڑے انجوائمنٹ کر کے، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہفتہ 10 دن تو اب آرام کریں گے، بعد میں کلاس لیں گے، ابھی فوری نہیں جوائن کر سکتے، ابھی تو ذرا تھوڑا ریسٹ کر لیں، تھوڑا روٹین میں واپس آ جائیں. مطلب ہم لوگ کا ایٹیٹیوڈ ایک یہ ہوتا ہے. حالانکہ آپ اگر غور کریں آنیسٹلی کہ ہماری جو سہولیات گھروں میں، جتنے سہولیات سے ہم ٹریول کرتے ہیں، اور ہماری تو ٹرائلز اس طرح کی ہیں بھی نہیں جو کہ ان کی تھیں، زخم لگے ہوئے، مشکلات، اتنا غم اور خوف، وہ بھی تو انسان کے اوپر اثر کرتا ہے نا. یعنی خوف اور غم جو ہے نا انسان کے نروس پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. آپ کی یعنی فزیکلی بھی جو صحت ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے. تو ایک بہت خوف و غم کا عالم تھا کہ پیچھے سے بچے بیوی وہ بھی جو ہیں، عورتیں بچے وہ بھی سارے خطرے میں آئے ہوئے، ادھر سے سارے اتنے لوگ جو ہے وہ جتھے کے جتھے اکٹھے ہو کے آ گئے. اور پھر اتنی مشقت کی تھی، کتنے دن لگے رہے تھے. وہ خندق کھودنا کوئی آسان کام تھا؟ آپ سوچیں ان کے پاس تو یہ ٹولز نہیں تھے جو آج ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں. ابھی تو بیلچے ہیں، کدالیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم اور مشینیں ہیں. اس زمانے میں تو سب ہینڈ میڈ ٹولز ہوتے تھے، تو بڑا مشکل کام تھا. تو وہ بھی ایک فزیکل ان کی جو ایگزرشن تھی وہ تھی. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا پیمپر کرتے ہیں نا، بالخصوص جہاں پہ دین کی بات یا دین کا کام یا دین کے لیے ایفرٹ کرنا یا وقت لگانے کا کام آتا ہے نا، وہاں پہ فوراً ہمیں تھکاوٹ اور ذرا کہ یعنی جس ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ریسٹ دے لیں، یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، ابھی آپ مطلب پڑھتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، یعنی سکون سے تو بیٹھا ہی نہیں جا رہا. تھوڑا سا ٹائم کو بیچ میں آتا تھا، ابھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید سکون ہو گیا، پھر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی. تو زندگی جو ہے نا وہ اسی طرح حرکت کا اور اسی طرح بار بار مختلف مراحل کا نام ہے. اور دین کے حوالے سے تو ویسے بھی کرتے رہنا ہے اپنی ایفرٹ جو ہے، بیٹھنا نہیں ہے آرام سے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی اتنا پیمپر کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے. سمع و طاعت پر قائم ہونے کا مطلب سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو جو شخص تو یہ کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے گا. یعنی عصر کی نماز مطلب ہو جاتی ہے نا شام تک کی، تو اتنا ہی ٹائم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوری نکلنا ہے اور ادھر جانا ہے. اس کے بعد مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. یہ بھی آپ دیکھیں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ جب بھی جانا ہوتا ہے تو کسی ایک کو ذمہ داری سونپ کے جاتے تھے. بالعموم یہ ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا جو صحابی تھے. تو دیکھیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سے زندگی کے کسی بھی کہہ لیں کہ ڈیزگنیشن پر ہیں، بحیثیت ماں ہیں، بحیثیت کوئی استاد ہیں، بحیثیت کوئی کلیگ ہیں، جو بھی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں کسی بھی طرح کی، چاہے وہ دنیاوی معاملات کی ہیں چاہے وہ دینی معاملات کی ہیں، اگر آپ کو کہیں جانا پڑ رہا ہے، ظاہر ہے مختلف قسم کی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں، تو اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو ایسے پھینک کے نہیں جانا، کسی کو سونپ کے جانا ہے. جو لوگ اسپیشلی اگر آپ کی جیسے ریت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ان کے اوپر کسی کو جو ہے وہ آپ ذمہ دار بنا کے جائیں اور یہ دیکھ کے جائیں کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ کوئی کیوس تو نہیں ہو جائے گا. تھوڑا سا یعنی مینجمنٹ جو ہے نا اس کا دھیان رکھا جانا ضروری ہے. ایک تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی چلانی چاہیے. تو اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، آپ کسی جاب میں ہیں، آپ گھر میں ہی اپنے مطلب ہے جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان ذمہ داریوں کے لیے ارینجمنٹس کر کے جائیں، یا بچوں کو بھی جاتے ہوئے سمجھا کے جائیں کہ کس طریقے سے ذمہ داریاں بانٹی جائیں گی تاکہ ان کے بھی آپس میں جھگڑے نہ ہو، اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی جو ڈسپلن ہے وہ قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ کیا. بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، یعنی ان کو آگے بھیجا، اور انہوں نے جو ہے بہت ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. بنو قریظہ نے اس طریقے سے حضرت سائی کی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے الفاظ بولے، اور ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹپٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے. یعنی یہ تو آگے چلے گئے تھے اور
پیچھے جو ہے مسلمان وہ بھی سب تیار ہو گئے اور نکل پڑے. بعض لوگ ابھی راستے میں ہی تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وہی نماز پڑھ لی, اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ وہاں جا کے عصر پڑھنی ہے. تو جنہوں نے جلدی پڑھ لی انہوں نے یہ سوچ کے کہ بھئی اس کا مطلب یہ تھا کہ وقت نہیں ہے, جلدی نکلنا ہے, جلدی جا کے پہنچنا ہے, لیکن نماز ہم اول وقت میں ہی پڑھیں گے, انہوں نے پڑھ لی. کچھ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا اور انہوں نے وہاں جا کے ہی عصر کی نماز پڑھی. تو ایک ہی بات پر مختلف رائے ہو سکتی ہے, صحابہ کرام میں بھی اختلاف رائے ہوتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں میں سے کسی پر بھی اعتراض نہیں کیا, دونوں کو صحیح قرار دیا. جنہوں نے اس وقت پڑھ لی یعنی اس حکم کو اس طرح سے سمجھا اور ان کو بھی صحیح رکھا گیا, اور جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایز اٹ از ہم نے لینا ہے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. تو یعنی ان چیزوں کے اوپر کوئی اس طریقے سے کوئی جانی دشمن بن جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں پہ جس حکم میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے, جس میں کوئی آپ کو اسلامی حدود نہیں توڑ رہے ہیں, تو اس میں اس طریقے کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور اس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ دلوں میں وسعت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہرحال صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا, کوئی اس طریقے سے آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج فرقہ واریت میں ہو گئے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جلووں میں نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں, اور اب ہوا کیا ہے, یہ غزوہ ایکچولی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں روب ڈال دیا, وہی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا تھا. یعنی اصل جو فاعل حقیقی ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے نا, کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, کیونکہ انسان کا دل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, اللہ کی انگلیوں میں ہوتا ہے, یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. تو جیسے چاہے اس کو موڑ دے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ظاہر اللہ کے لشکروں میں سے ہیں, ان کے ذریعے ہی اس طرح کے کام اور سارے دیگر جو فرشتے ان کے ساتھ مل کے کرتے تھے. تو بہرحال وہ ایک دلوں میں ڈر اور خوف کا جو عنصر تھا نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں ڈالا گیا, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت بھی تھی. وہ اپنی گڑیوں میں کلا بند ہو گئے. گڑیاں اور کلے انہوں نے جو اپنے وہ جو لائک فورٹس ٹائپ بنائے ہوتے تھے نا اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کرنے کے لیے, انہیں لڑائی کی جرت ہی نہ ہوئی. اب ظاہر خوف میں آ گئے تھے نا, روب پڑ گیا تھا, اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ غزوہ احزاب میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی ناکامی ہوئی ہے, تو اب ان کو سخت پریشانی تھی کہ ہمیں ظاہر ایک اس طریقے سے ٹریٹی جو ہے اس کو توڑا ہے, تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. انہیں لڑائی کی جرت ہی نہ ہوئی. مسلمانوں نے سختی سے ان کا محاصرہ کر لیا, یعنی وہ اپنے کلوں میں بند ہو گئے نا, تو اس کے ارد گرد پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ ایک محاصرہ کیا, اور کئی دن یہ محاصرہ جاری رہا تھا. اب آپ اس میں بھی سوچ لیں کہ ابھی ایک اتنی مشکل ایکسپیڈیشن سے ہو کر آئے ہیں, جو کہ ایموشنلی بھی بہت زیادہ سٹریسفل تھی, اور فزیکلی بھی بہت سٹریسفل تھی. یہ جو غزوہ خندق جو ہے ظاہر ہے اس میں فزیکلی ایموشنلی دونوں لحاظ سے بہت زیادہ پریشر تھا مسلمانوں کے اوپر, بہت خوف کا عالم تھا. لیکن اس کے بعد دوبارہ اگلی مہم پہ نکل چکے ہیں, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کتنے دن تک محاصرہ کیا رکھا ہے کہ بس وہاں پہ کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی, وہاں پہ بس اسلحہ پکڑ کے کھڑے ہیں, اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں. یہ مسلمان حلیفوں سے مراد شاید آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں یہ جو قبائل تھے نا, یہود قبائل کے مدینہ کے قبائل کے ساتھ حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے, جس میں اوس جو ہیں وہ بنو قریظہ کے وہ ہوتے تھے حلیف, الائز جن کو کہتے ہیں نا. تو جو حلیف قبائل ہوتے ہیں, حلیف دوست کے معنوں میں آتا ہے, تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. اب اوس تو سارا مسلمان ہو چکا ہوا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مسلمان حلیف, ہمارے مسلمان الائز ہیں, ان کے ساتھ اب ہم مشورہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, کیونکہ جب اس طریقے کی سچویشن ہوتی تھی نا تو آپس میں بات چیت کمیونیکیشن تو رکھی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں. یہ قبیلہ اوس کے ہی تھے, جو ان کا حلیف قبیلہ تھا بنو قریظہ کا, کہ وہ ان کو بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की ऑप्शन उनको दी, हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। अब उन्हें देखकर ये जो बनु कुरैजा के जो यहूद मर्द हजरात उनकी तरफ दौड़ पड़े, औरतें और बच्चे उनके सामने धाड़े मार मार कर रोने लगे, क्योंकि रौब पड़ा हुआ था ना, खौफ में तो थे। अब ये तो पता था कि शामत आएगी, इतनी बड़ी गद्दारी कर चुके हैं। इस कैफियत को देखे हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु पर थोड़ी रिक्कत तारी होगी। यहूद ने कहा, क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद के फैसले पर हथियार डाल दें? यानी अब उनको समझ नहीं आ रही थी। कहते काफी दिन तक, ये तकरीबन महीना तक जो है वो मुहासरा रहा था, मुख्तलिफ डेट्स बताई जाती। बहरहाल अब उन्होंने इनसे पूछा कि आप हमें मशवरा दें कि हम क्या करें ना। तो हजरत अबू लुबाबा ने कहा कि हाँ, यानी तुम्हें हथियार ही डालने पड़ेंगे, यहाँ पे तो ज़ाहिर और कोई तुम्हारे लिए सूरत हाल है नहीं बचने की। लेकिन साथ ही उन्होंने हाथ से हलक की तरफ ऐसे इशारा किया, ये जो होता है ना कत्ल किए जाने का, ये हजरत अबू लुबाबा ने किया। मतलब ये था कि ज़िबा कर दिए जाओगे। लेकिन हजरत अबू लुबाबा जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ये किया और उसके बाद साथ ही उनको एहसास हुआ कि ये इशारा करके उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ खयानत कर दी है। क्योंकि देखिए जो जंगी तदाबीर और जो जंगी फैसले होते थे ना, वो अल्लाह और उसके रसूल की अमानत हुआ करते थे। तो उनके बारे में किसी भी किस्म की जो मुखबरी है ना, वो खयानत तस्वुर होती थी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जैसे मैंने आपको हातिम बिन अबी बल्ता का वाकया बताया था कि उन्होंने वो उनके बीवी बच्चे उधर थे मक्का में, तो जब फतह मक्का के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाना था मक्के के लिए, तो उन्होंने एक औरत को रुका देके भेज दिया था कुरैश के सरदारों के लिए कि ताकि वो उनके बीवी बच्चे जो है वो बच जाएं। और वो फिर पकड़ी गई थी औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इन्फॉर्म कर दिया था, उसके जूड़े में था वो रुक्का जो था, मिल गया था। तो इस तरह कोई किसी किस्म की भी जो मुखबरी है ना, वो नाजायज होती थी, खयानत समझी जाती थी। अब ये जो भी डिसीजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने लेना था, उसके बारे में इन लोगों को इन्फॉर्म किया जाना थोड़ा सा भी जो है ना वो ठीक नहीं था। बहरहाल अब उनको अंदाजा तो ये हो गया कि मैंने इनको बता दिया कि वहां पे क्या तुम्हारे साथ हो सकता है। चुनाचा अब वो खुद ही सीधा मस्जिद नबवी पहुंचे और अपने आप को इस एक सुतून से बांध लिया, यानी उसके एक सुतून से मस्जिद नबवी के, और कसम खा ली कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने दस्ते मुबारक से खोलेंगे, यानी खुद ही उन्हें अपने आप को पनिशमेंट दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्ला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं उनके लिए दुआए मगफरत कर देता। यानी उनको ये चाहिए था कि नबी के पास आते, आके तौबा कर लेते अल्लाह से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि आप मेरे लिए, मेरे हक में दुआ कर दें, दुआ खैर, ताकि अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तब तो मैं कर देता, लेकिन अब वो वही काम कर बैठे हैं, तो अब हम भी उन्हें छोड़ रखेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके बारे में कोई फैसला फरमाए। और ये आपने ना सूरत अल-अनफाल में आयत नंबर 27, 28, 29 उसमें इस हवाले से जिक्र मिलता है कि किसी किस्म की खानत नहीं करनी चाहिए अल्लाह और रसूल के साथ। तो वहां पे ये वाकया हमने डिस्कस किया था। बहरहाल उधर तवालत मुहासरा के साथ ही बनु कुरैजा के हौसले टूट गए, यानी मुहासरा अब लंबा होता जा रहा था, कब तक ऐसे बैठते, रोब भी था, खौफ भी था, तो उनके हौसले टूट गए। चुनाचा 25 रोज के बाद, यानी ऑलमोस्ट अ मंथ, उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि अब आप जो भी फैसला मुनासिब समझे हमारे लिए करें। यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको समझ आ गई कि अब हमारे लिए और कोई ऑप्शन बची नहीं है। आपने मर्दों को बांध लिया, औरतों और बच्चों को अलहदा कर लिया। अब कबीला औस के लोग जो है उन्होंने आके अर्ज की, यानी उन्हें एक तरह से जैसा होता है ना कोई रिक्वेस्ट डालना, वो की कि हमारे इन हलीफों पर एहसान फरमाएं जिस तरह खजरज के हलीफ बनु कैनुका पर एहसान फरमाया था, उनको भी जिला वतन किया गया था। अभी ये मैंने आपको अभी बताया ना कि बनी औस और ये बनी कुरैजा जो है ये आपस में हलीफ थे, दोस्त थे, एलाइज थे। तो जब बनु कुरैजा के साथ ये हुआ तो औस कबीले के कुछ लोग आए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह होता है कि एक सिफारिश की कि जी आप इनके ऊपर रहम करें और इनको जो है कोई आसान इनके लिए फैसला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग इस बात पर राजी नहीं कि इनके मुतालिक आप ही का एक आदमी फैसला करे। यानी बनु औस जो है उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रिक्वेस्ट पर जवाब क्या दिया है कि आप लोगों में से कोई फैसला कर ले कि इनके साथ क्या होना चाहिए। और इसमें आप ये बैकग्राउंड जहन में रखें कि इन्होंने कोई छोटी हरकत नहीं की थी, बनु कुरैजा ने बहुत बड़ी हरकत थी जो कि बहुत गलत टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी और इससे बहुत ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हो सकता था। औरतें, बच्चे, मुसलमान सब जो है वो मारे जा सकते थे, इतनी बड़ी गद्दारी थी।
بہرحال قبیلہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم میں سے ہی اگر آپ کسی کو یہ اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ ہمارے میں سے کوئی فیصلہ کر لے تو ہم اسی پہ راضی ہیں۔ اب کن کو بنایا گیا پھر اس کے لیے ثالث کہہ لیں یا فیصلے کا حق کس کو دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے ہے جو اس کے سردار تھے۔ یہ بڑی فیمس پرسنالٹی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ابھی لاسٹ ویک کی کلاس میں پڑھا تھا کہ یہ غزوہ احزاب میں ان کو بہت زیادہ وہ تیر لگا تھا، خون کافی بہا تھا، اور انہوں نے پھر کہا تھا کہ یا تو میری اسی طرح سے شہادت ہو جائے لیکن قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہونے تک مجھے جو ہے یا پھر زندگی مل جائے، کیونکہ پتا تھا نا کہ بنی قریظہ نے اتنی زیادہ غداری کی ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا کہ آپ ڈیسیجن کریں، اور اس کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر راضی، ظاہر ان کے سردار تھے اور انہوں نے کہا کہ جو وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے، انہیں گدھے پر سوار کر کے ادھر لایا گیا کہ ظاہر چل کے نہیں آ سکتے تھے تو ان کو سواری کے ساتھ لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھو۔ یہ جو چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا، کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے۔ یہ جو واقعہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت اعزاز و اکرام کیا گیا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ظاہر اتنے زیادہ زخمی تھے، اس کے باوجود بالکل جنوب کی سائڈ پہ قریظہ جہاں پہ محاصرہ ہوا تھا وہاں پہ آئے، اور ویسے بھی ظاہر ان کے سردار تھے بنی اوس کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان کے لیے جو ہے نا یعنی ایک یہ تعظیم کا معاملہ کریں، اور پھر لوگوں نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا تھا۔ تو اس میں بھی یہ چیز سمجھ لیں کہ جو آنے والا ہے اس کے دل کے اندر اگر کوئی بڑائی کی طلب نہیں ہے، یعنی وہ یہ خود سے نہیں چاہ رہا کہ لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں، تو پھر اگر لوگ اٹھ کے ویلکم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب والدین آئے ہیں یا بڑے آپ کے جو بزرگ ہیں وہ آئے ہیں تو آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں، کیونکہ یہ بھی ذرا غلط کانسیپٹ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا چاہیے۔ اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تعظیماً کھڑے ہونا چاہیے، لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود لوگوں کو کہا تھا کہ تمہارے سردار آئے ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سچے پکے اور عاجز مومن تھے، ان کے اندر ایسا کوئی تکبر نہیں تھا۔ تو اگر تو کوئی خود یہ چاہتا ہو نا کہ جب میں آیا ہوں تو میرے لیے سب کو کھڑے ہونا چاہیے، تو وہ بات تو تکبر میں اور غلط آتی ہے، وہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ویسے بڑے آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، تو ان کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرنے یا ان کو اٹھ کے جا کے گلے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی اسلام کے منافی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پوری بات نہیں نا لوگ سمجھتے، بہرحال یہ ثابت ہے حدیث سے۔ خیر ان لوگوں نے جا کے تعظیم بھی کی، استقبال بھی کیا، اور حضرت سعد کو کہا کہ اب آپ اپنے حلیفوں کے بارے میں نا حسن سلوک کریں، یعنی اچھا رویہ رکھیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی نرمی کر لیں۔ اصل میں وہ قبائلی زندگی تھی نا، تو اس میں بڑا ہوتا تھا جو ایک دوسرے کی وہ دوستانہ جو تعلقات اور جو پرانے مراسم اور پھر قبائلی حمیت، تو اس طرح سے نا انہوں نے کہا کہ اب آپ ان کے ساتھ نا کوئی اچھا ہی معاملہ کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی، بھرمار کر دی، تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ وہ تو پہلے یہ دعا کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، کہ ظاہر اندر سے غم و غصہ اور ایک تکلیف تو تھی نا، کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی اتنی بڑی غداری اور اتنے نازک اور اتنے خوف کے معاملے پہ اتنی بڑی غداری کی جانی۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے تو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں، یعنی انہوں نے ایک طرح سے اندیا دے دیا تھا کہ میں تمہاری بات نہیں مان رہا، میں نے کوئی ان سے جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کرنے کا فیصلہ کرنا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا، اور ان کے ساتھ اب سختی کا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ آئیڈیا دے دیا تھا۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ اب کیا ہونے والا۔ جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کے ثالثی پر راضی، ہاں ادھر بنو قریظہ جو تھے نا انہوں نے بھی رضامندی دے دی تھی، ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جو تمہارا حریف قبیلہ ہے بنو اوس، اس کے سردار سے تمہارا فیصلہ کروا لیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، بیکاز دے ور آلسو تھنکنگ کہ چلو یہ تو ہمارے حلیف ہیں تو ہمارا ساتھ ہی دیں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب آپ نکلتے ہیں نا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب سامنے اس طریقے سے کافر طاقتیں ہوں جو اللہ کے دین کے خلاف ہوں، تو
پھر آپ نے صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ہمارا ساتھی ہے. باقی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، جنگ پہ نبرد آزما ہے، یا کسی قسم کا دھوکہ دے رہا ہے، ایسے یعنی ایسے ایک نازک ٹائم پہ آ کے عہد توڑا ہے، وہ پھر کسی کا بھی جو ہے وہ ساتھی نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر آپ نے وہ جو بتایا گیا نا کہ پھر آپ بھی اس کا کھلے عام جو ہے ٹریٹی جو ہے اس کو توڑ دو. اور ویسے بھی ان کی جو وہ حلیف ہونا جو تھا وہ تو زمانہ جاہلیت میں تھا نا، بعد میں تو اوس و خزرج دونوں ہی مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال انہوں نے یہی کہا، انہوں نے بنو قریظہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ثالثی پر راضی ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے کیا فیصلہ کیا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور مال تقسیم کر دیے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑنا ان کے مردوں کو. اور پھر یہی ہوا. اس میں دیکھیں نا، کوئی اس میں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہائے اتنا سختی کا فیصلہ کیوں کیا گیا، نرمی برتنی چاہیے تھی. نہیں، اب دیکھیں آج بھی فرض کریے جو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ برطانیہ وغیرہ، ان کے اگر ایسی کوئی سچویشن ہو، ان کے ساتھ کوئی اٹیک کر دے ان کے اوپر، اور پھر ان کے اندر سے ہی کوئی اس طرح کا غدار نکل آئے، یا فرض کریں ان کے پریزیڈنٹ یا ان کے پرائم منسٹر یا کسی بھی ملک میں، صرف یہ نہیں ہے تو چونکہ ذرا بڑی طاقتیں ہیں اس لیے میں ان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ کسی بھی ملک میں اس طریقے سے اگر کوئی غدار آئے ایسے نازک موقع پہ تو اس کی کیا سزا ہوتی؟ اس کو تو چھوڑ تو نہیں دیا جاتا نا، اس کو تو سب سے زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے. فرض کریں جیسے ابھی یہ جنگی ماحول ہو گیا تھا پاکستان میں بھی، اگر اس میں پاکستان میں سے اندر لوگ اس طرح کی غداری کرتے کہ جا کے انڈیا کے ساتھ مل جاتے یا مخبر بن جاتے یا ان کو جنگی اسٹریٹجیز بتانا شروع کر دیتے، تو اس کے لیے تو کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی بہت سنگین معاملہ تھا جو انہوں نے کیا تھا. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ وہ جو مسلمان تو بڑے ظالم ہیں اور انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا. کوئی ظلم نہیں کیا تھا، یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ لوگ اسی قابل تھے کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا. یہ فیصلہ یہودی شریعت کے بھی مطابق تھا، ان کی اپنی شریعت میں بھی یہی تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں تھوڑا رحم و نرمی پر ہی مبنی تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا، یعنی مدینہ کے بالکل یہ نیچے تھے نا، ایسے جنوب میں تھے، تو وہاں سے ان کو مدینہ مین اس میں لایا گیا، اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا. اس زمانے میں ظاہر ہے جیلیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی نا، اسی طرح ہوتا تھا، گھروں میں ہی جا کے رکھا جاتا تھا قیدیوں کو. اور مدینہ کے بازار میں پھر خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا ان کے مردوں کو، اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئی، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا. ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی، یعنی مختلف ہسٹورینز نے مختلف نمبر بتائے ہیں، بعض نے تو بہت زیادہ بتایا کہ اور بھی زیادہ تھے. تو بہرحال جتنے بھی تھے مرد ان کے قتل کیے گئے. انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار، یہی جو حیی بن اخطب جس نے سارا یہ معاملہ شروع کیا تھا نا، غزوہ احزاب کا، اس کو بھی قتل کیا گیا. یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. پھر بنو قریظہ، یہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ ان کے 20 سردار تھے یہود کے مل کے، اور وہ گئے تھے قریش کو برگلایا تھا. پھر بنو غطفان کے پاس گئے تھے، اوپر جو شمال مشرق کی سائڈ پہ جو عرب کا بنو غطفان بھی جو ہے نا، یہ ہے تو عرب کا ہی قبیلہ، بت پرستی قبیلہ تھا، لیکن قریش کے حامی تھے تو ان کو بھی ساتھ ملایا، نیچے سے مکہ سے جا کے قریش کو ملایا، خود بھی ملے، پھر جا کے بنو قریظہ جو ہے اس کو بھی برگلا لیا، تو ساروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں بھی عہد شکنی پر برگلایا تھا، اسی نہیں ہوئی بن اخطب جو تھا. یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں، یعنی بنو قریظہ نے غداری کر دی مسلمانوں کے ساتھ، اور غداری کرتے وقت ہوئی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا. یہ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا. چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ کلا بند ہو جاؤں گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا، تو وہ اپنی اسی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور جو پھر ان کا معاملہ ہوا وہی اس انسان کا بھی ہوا جس نے اس طرف ورغلایا تھا.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ ساروں کی آتی ہے، جو ورغلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو دھوکہ دینے والے اور غداری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اچھا یہ بھی ہوا تھا ان میں سے کچھ نا، ان سے تو کوئی تعرض نہیں کیا گیا، بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی جنہوں نے پہلی ہتھیار ڈال دیے تھے نا ان کے لیے آسانی یہ کی گئی تھی۔ البتہ ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی تھی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اب وہ جو ہے نا العبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی ہر ایک کے لیے وہی سزا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، جو بھی قتل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ویسا ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قتل عورت نے کیا ہے تو اس کے بدلے کسی مرد کو جو ہے وہ سزا ملے گی، نہیں۔ ہتھیار اور اموال پھر جمع کیے گئے، یعنی مردوں کو سب کو قتل کر دیا گیا، عورتیں بچے جو ہے وہ قید کر دیے گئے، یعنی جیسا کہتے ہیں نا وہ کیا، یعنی ملک یمین میں آ گئے تھے وہ۔ اب جو ہتھیار اور مال تھے ان سب کو جمع کر لیا گیا، ایگزیکٹ جو ڈیسیجن یعنی جس کے سے حضرت سعد نے کہا تھا نا اسی طرح سے۔ 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 500 ڈھالیں، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئی۔ جسٹ امیجن اتنے زیادہ ہتھیار تھے اینڈ دے ور فلی ایکوپڈ، لیکن پھر بھی روب ایسا پڑا کہ ہمت ہی نہیں پڑی ان لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو ہے نا ان سے لڑنے کی۔ تو اتنی تلواریں، اتنی زرہیں، نیزے، ڈھالیں، سب کچھ تھا، لیکن بس گلا بند ہو گئے، خوف میں ایسے آئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکالا۔ ان کے نا کھجوروں کے باغات بھی تھے یہاں پہ مدینہ میں، آپ دیکھیں نا کھجور کی کافی باغات اور کلٹیویشن کافی ہے، تو ان کے باغات تھے یہود کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خمس نکال کر، خمس آپ کو پتہ ہے نا 1/5 جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں، باقیہ مال جو ہے وہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دی۔ یہی طریقہ بتایا گیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو مال غنیمت ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، تو یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، جو پیدل تھے فوجی ان کے لیے ایک حصہ دیا گیا، جو گھوڑ سوار تھے ان کے لیے 3 حصے دیے گئے، کیونکہ جس کے پاس سواری ہوتی تھی نا اس کو زیادہ حصہ اس لیے ملتا تھا، چاہے اونٹ ہے چاہے گھوڑا ہے، کیونکہ اس گھوڑے یا اونٹ کی تیاری کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں تو لوگ جہاد کی نیت سے گھوڑے پالتے تھے نا، تو ان کو پالنا اور ان کو سنبھالنا، ان کو لک آفٹر کرنا، اس میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا تھا، محنت بھی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے مال غنیمت میں سے جو ہے نا وہ زیادہ حصہ ان کو دیا جاتا تھا۔ اسے 3 حصے دیے گئے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، یعنی اب گھوڑے کے لیے بھی ظاہر ہے اس کو خرچہ چاہیے تھا نا، تو یہ جو شاید سوار ہوتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ حصہ دیا تھا۔ قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے، نجد بھی ایک علاقہ ہے، میں نے ایک دفعہ آپ کو دکھایا تھا میپ پہ، ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملک یمین میں رکھا، اور بعض ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دے کر ان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہوا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ان سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہونے تک جو ہے، یعنی ان کو بھی اتنا غصہ تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اتنی مجھے مہلت ضرور دے دیں۔ زخم ان کو بہت زیادہ شدید آیا تھا اور بڑی پرومیننٹ پرسنالٹی تھے۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں، وہیں پہ وہ تھے مسجد نبوی کے پاس ہی۔ ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی، اب ان کے ساتھ ایک مزید ایک ایکسیڈنٹ سا ہو گیا جس سے زخم ٹوٹ کر ہنسلی کے پاس سے بہہ پڑا، اور اتنا خون نکلا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ بس اب ان کی جس طریقے سے ظاہرہ موت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی تھی، تو وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ مزید ہوا، ابھی زخم، اب اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے تو میڈیکل ٹریٹمنٹس نہیں ہوتے تھے نا کہ فٹافٹ کوئی اینٹی بایوٹکس دیں اور زخم ٹھیک ہو جائے، سو ٹائم لگتا ہوتا تھا۔ بہرحال اسی زخم سے جو ہے ان کی وہ مزید خراب ہوا اور ان کی اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا، اور ان کی موت پہ رحمان کا عرش بھی لرز اٹھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا نا تو یہ جو کچھ پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ان کے بارے میں پڑھیں گے۔
ادھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھی، نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا ہوا تھا، ان کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر آ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے، یعنی ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میرے سے یہ کیوں خیانت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی، یہی سورۃ الانفال کی جو آیات ہے نا، آیت نمبر 27، 28 اور 29 جو آیت ہے نا، اس میں پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بخش دیا لوگوں کو۔ ان کی توبہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر بشارت دی، حضرت ام سلمہ نے انہیں بشارت دی، انہوں نے کہا کہ میں جا کے بتاتی ہوں، تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور آ کے اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی نہ کھولے گا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو پھر مزید بھی کچھ عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک آنورڈز پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔